ایک بار اور پیٹرول کا جو ایک ہم سب کے اوپر ایک بوجھ آیا ہے بٹ مور فار لیمن. ان شارٹ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتا رہا ہے، اور آج تک کسی امریکی صدر کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کہے گا بھائی بس بہت ہو گئی، تو بالآخر مجھے زمین پہ اتارا گیا ہے تیرے لیے، میں آیا ہوں اور میں اب اس کو سبق سے کہتا ہے کہ میں تو امریکہ جو ہے وہ تو سعودی عرب اور روس جتنا ملا کے تیل پیدا کرتے ہیں، تو امریکہ میرے ہاں تو اپنے اتنا پیدا ہوتا ہے، تو مجھے تو اپنا ہرمز سے تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ وینزویلا کا جو تیل ہے وہ اب امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا بیچنا ہے اور کتنے کا بیچنا ہے. دیکھو نا کتنا سیانہ ہے، سادہ نہیں ہے کہ طے کر لیا تھا کہ میں تو جنگ مسلط کرنی ہے. اس نے ایک لائن لکھی تھی اس کی تقریر کے فوراً بعد ایکس پہ، سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، بیک ٹو دا اسٹون ایج. ایران کو ہر صورت اتنا تباہ و برباد کر دو کہ وہ اس کو بحال ہوتے ہوتے بھی عرصہ لگے. اور دوسرا یہ کہ چین جو ہے اس کو، اور تیسرا یہ کہ یہ یورپ والوں نے چونکہ میرا ساتھ نہیں دیا تو یہ کھلوا لیں اپنا ہے ہرمز. اب یو ایس کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا سے، یا وٹ ڈز ہی وانٹ کہ ڈپلومیسی لیول پر بھی کسی ملک کے ساتھ کوئی دوستی کا رشتہ نہ رہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جنگ کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں اس کے بعد پیٹرول پرائسز پوری دنیا میں ایک دم اوپر گئی ہیں، اینڈ آف کورس پاکستان کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ سچویشن ایسی پورٹری ہو رہی تھی کہ شاید جنگ بندی کی طرف جا رہی ہے سچویشن، لیکن ابھی تو لگ رہا ہے کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی نہیں کرنے کو تیار، ساتھ پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایز فیسیلیٹیٹر میڈیٹر بات کر رہا ہے. لیکن اب اس وقت سچویشن میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مہنگائی اور پیٹرول پرائسز اور عام آدمی کا نقصان اپنی جگہ، لیکن اس وقت جنگ اٹ سیلف کہاں پہنچی ہے؟ کیا ہم کچھ دنوں میں سیز فائر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یا یہ ابھی بھی پرولونگ ہوگی جیسے پچھلے 1-1.5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن خراب سے اور خراب ہو گئی ہے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ہم اس وقت جس پوائنٹ پر کھڑے ہیں یہاں سے آگے کا گیم پلان کیا ہے. کیا جنگ بندی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے کیا ریپریکاشنز پوری دنیا کے لیے ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم نصرت صاحب. سر، پچھلی ایپیسوڈ میں وی ور ٹاکنگ کہ کیا ہمارے وہ افیکٹس جو ہیں اب جنگ کے بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اور اب ایک بار اور پیٹرول کا جو ایک ہم سب کے اوپر ایک بوجھ آیا ہے بٹ مور فار لیمن. بٹ سر، جسٹ ٹاکنگ فرام اے وار پرسپیکٹو، ویئر ڈو یو فیل کہ کیا سیز فائر کی طرف چیز چلی جائے گی، یا اگین وہی دوبارہ سے اسرائیل و امریکہ ہو وہ اپنی پاور پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے؟ جو امید تھی وہ تو ساری غارت کرتی وہ جو ٹرمپ نے تقریر کی ہے. اس میں تو سر، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ عام طور پر جو ہے نا وہ ایک فاگ آف وار ہوتا ہے، اور یہ ایکٹ ایسے کرتا ہے کہ اس کے منہ میں جو آتا ہے بات کر دیتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا. لیکن یہ جو اس نے قوم سے خطاب کیا 19 منٹ کا، اصل اس میں جی کیا کوئی نئی بات تھی، کیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ اس کے ایران پر حملہ کرنے کے مقاصد کیا ہیں. فرسٹ آف آل اس نے پہلی مرتبہ ABCDEFGH کر کے یہ بتایا کہ فروری 1979 کے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران کس طرح مستقل جو ہے وہ امریکہ کو ذلیل و رسوا کرتا چلا گیا ہے. یس سر، ہی ڈڈ پوائنٹ آؤٹ 1979 سے اب تک ساری ٹائم لائن دی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اس کے بعد اس نے ذکر کیا کہ جی ایران نے اپنی وہ پروکسیز بنا رکھی ہیں جو کہ شام میں اور لبنان میں، اور پھر وہ قاسم سلمانی کا ذکر کیا.
ان شارٹ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتا رہا ہے، اور آج تک کسی امریکی صدر کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کہے گا بھائی بس بہت ہو گئی۔ تو بالآخر مجھے زمین پہ اتارا گیا ہے تیرے لیے، میں آیا ہوں اور میں اب اس کو سبق سکھاؤں۔ اور سر یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ سب کو پتا تھا ایران کا کیا حال ہے، لیکن کبھی کسی نے اسٹیپ لینے کی ہمت نہیں کی، میں نے کی ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور لطیفہ ہے کہ ساری باتیں کرنے سے پہلے وہ بھی اپنے نام نہاد کو اسپریچول لیڈر اور یہ وہ ان سے دعائیں شعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ سب کچھ تو چل رہا ہے سر، نہیں مکس بیگ کی طرح۔ بابا ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ تو اپنے آپ کو یوں پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جیسے وہ امریکہ کی ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے زمین پہ اتارا گیا ہے، ایز اف ہی از آن اے ڈیوائن مشن۔ اور سر آئرنی یہ ہے کہ ان کے خلاف کتنے پچھلے دنوں مظاہرے ہوتے رہے ارے ہیں یو ایس میں، خیر آپ عوام کہتی تو خیر رہی ان نا، سے لیکن تنگی ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا ہم تنگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میں تو اس کی سوچ بتا رہا ہوں۔ اس وقت تو کمانڈر ان چیف وہ ہے، اس کے حکم پر جنگ بند ہونی ہے یا ختم ہونی ہے۔ وہ کہتے ہیں یس تو یس، نو تو نو۔ دوسری اس نے بات بڑی کلیئر کی ہے، کہتا ہے کہ میں تو امریکہ جو ہے وہ تو سعودی عرب اور روس جتنا ملا کے تیل پیدا کرتے ہیں، تو امریکہ میرے ہاں تو اپنے اتنا پیدا ہوتا ہے، تو مجھے تو اپنا حرمت سے تیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سر یہ بات دوبارہ کی کہ یس آئی مین کہ کمبائنڈ دونوں ملک کمبائنڈ بھی اتنا تیل پروڈیوس نہیں کر رہے۔ اچھا بھائی، تو ان شارٹ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نائے حرمت سے میرے بھائی صرف ایران کا تیل تو نہیں آتا، دنیا بھر میں 20% تیل جو جاتا ہے پاکستان سمیت، وہ سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے، بحرین سے، ان تمام ممالک سے، عراق سے ہوتا، اس میں ایران کا بھی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ نے حرمت سے نہیں مل رہا تو forget about it، مجھ سے خریدنا شروع کر دو۔ یعنی آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ جن ملکوں کے تم دوست ہونے کے دعوے دار ہو اتنے عرصے سے، سعودی عرب، یو اے ای، کویت، قطر، آپ ان کو کہہ رہے ہو اچھا اگر ان کا تیل نہیں بک رہا تو کوئی بات ہم نہیں، سے لے لیں، تو ہم سے لے لیں، سمپل ایز دیٹ۔ اور نان سینس والا کے بات کر رہا ہے۔ دیر از نو ڈاؤٹ کہ امریکہ اب ٹاپ ایکسپورٹرز میں شامل ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر ابھی بھی روز کا وہ 30 لاکھ بیرل کروڈ خام تیل امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ریفائنریز ہیں، ان کو 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے انہیں کروڈ آئل کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو اس نے بہت تقریباً کھل کے پہلی مرتبہ کرتی ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ ایران کو پیرالائز کرنے کے لیے نہیں ہے فقط، اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ چین کو تیل ڈینائی کیا جائے۔ اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ چین کو تیل ڈینائی کرنے کے لیے دیکھیے، اس نے جب وینزویلا پہ حملہ کیا جنوری میں، تو روز کا 6 لاکھ بیرل تیل وینزویلا کا چین جاتا تھا، اب پتہ ہے کتنا جا رہا ہے؟ 48,000۔ 48,000 کی اور باقی جتنا تیل ہے جب سے اس نے اس کے صدر کو پکڑ کے گرفتار کر کے، وینزویلا وہ وینزویلا کا جو تیل ہے وہ اب امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا بیچنا ہے اور کتنے کا بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو بس ہو رہے تو وینزویلا کی سپلائی پہلے کاٹی، اب ایران جو اپنا تیل دیتا ہے اس کا 80% ایران کا جو تیل ہے وہ چین جاتا ہے، 80%۔ 80%۔ چین جتنا اس کو ضرورت ہے وہ اس کا 14% وہ خریدتا ہے ایران سے، لیکن باقی وہ خریدتا ہے سعودی عرب سے، قطر سے، کویت سے،
UAE سے. مختلف سر جو او باقی بھائی گلف کنٹریز ہیں. عراق سے. ارے یہ تو تیرے دوست ہیں بھائی. اور انہوں نے آپ کو جو ہے آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کے ہاں آپ پہ اعتماد کرتے رہے ہیں کہ آپ ان کا. آپ نے ایران پہ حملہ کرتے ہیں اور جواب میں ایران جو ہے وہ ان پر، اور ادھر کی زندگی اور ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو آپ تو دراصل یہ بھڑکا رہے ہیں، آپ کی جو پالیسی ہے وہ تو آپ کی ہے کہ آپ دھکیل رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک وہ جو پرانی ایک بات چلتی ہے عرب عجم جنگ ہو جائے. وہ تو ایمانداری کی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بڑے کھلے دل سے پتہ نہیں کیوں غور نہیں کرتے. سعودی عرب جو ہے وہ بڑا میچور رول ادا کر رہا ہے. وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، دیکھیے اب جیسے ہمارے ہاں اسلام آباد میں جب بیٹھ کے وہ لائحہ عمل تیار کرنا تھا کبھی کیسے صلح کی کوئی گنجائش راستہ نکل سکتا ہے، تو سعودی وزیر خارجہ یہاں ہے. لیکن کب تک ہوگا؟ دیکھیے نا، اب انہوں نے کیا کیا ہے. آج کہہ رہا ہے کہ جی اس نے کوئی ایک شہر کا، اس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک پل جو ہے تباہ کیا ہے، بڑا میجر قسم کا. ایران نے اس کے جواب میں 5 پل گنوائے ہیں. اب وہ امریکہ کے شہروں کو تو کنیکٹ نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیے مطلب کہ سعودی عرب، کویت اور بحرین، وہ ان کے درمیان اربوں روپے کے خرچ سے وہ ہائی وے بنائی گئی ہیں، تو ایک زمینی راستے بنے. درست. امریکہ اور اسرائیل جو ہے تباہ کریں گے ایران کا پل، اور جواباً پاسداران انقلاب جو ہیں وہ وہاں کے پل تباہ کریں گے. تو اس طرح اگر ہوتا رہے گا تو اس وقت دیکھیں جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی پسند کرے یا نہ کرے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے مسلکی بنیادوں پر تمام چیزیں نظر انداز کرتے ہوئے ایز پاکستانی نیشن، ہمارے لوگوں کی اکثریت انتہائی خلوص سے یہ محسوس کرتی رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے تو وہ وکٹم پارٹی ہے. لیکن ایران نے بھی اب اس طرح کا اگر رویہ اختیار کیے رکھا کہ میرا پل تباہ ہوگا تو میں یا تو بھائی آپ وہاں پہ نیو جرسی کا پل تباہ کرو نا. پھر بات تو ٹھیک ہے، پھر آئے فار این آئے. نہیں تو آئے وہاں کرو نا، نیو جرسی یہاں آئی تو امریکہ. نہیں ہے نا. میں ایک بات کروں تو خیر نہیں، obviously تو sir that's اس not میں یہ یہ تو اللہ نہیں. نہ کرے، میں ویسے بات کر رہا ہوں نا. تو اس میں اچھا، اور ساتھ ہی آپ نہ ہرمز بھی بند رہے تو یہاں پہ بھی لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یار ہمارا تیل تو اس لیے بند ہے کہ آپ نہ ہرمز یہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ تیل نہیں آ رہا. پھر اس میں ہمارے بہت سارے اس طرح کے ہیں، مثلا جیسے سعودی عرب ہمیں بہت سارا تیل ہماری ضرورت کا ادھار پر دے دیتا ہے، لیکن وہ اسی صورت آئے گا نا کہ اگر آپ نے ہرمز کھلی ہے تو یہ جو ہمیں ایک بڑی سہولت ہے. سیکنڈلی سعودی عرب اور دیگر جو ہمارے خلیجی برادر ممالک ہیں ان میں کتنے پاکستانی جو ہیں، کتنی مرتبہ ہم نے بات کی ہے. ارے بھائی وہ گھرانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، 4 کروڑ کی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی، اور وہ ایک راستہ نکل رہا تھا جو اس کی چین نے بھی حمایت کر دی، تو ایرانی بھی انگیج ہو گئے تھے. وہ انگیج کرنے والوں میں سے ایک صاحب جو تھے کمال صاحب، سابق ان کے وزیر خارجہ رہے، ان کو اسرائیل نے ہم مار کے، پتہ نہیں ابھی تک ان کی کنفرم نہیں ہو رہی کہ وہ جہاں باق ہوئے ہیں، لیکن ان کی مسز کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے. لیکن وہ کریٹیکلی وونڈڈ کی کوئی پتہ نہیں کہ اب کیا میچ اس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کہ تب تک کیا خبر آ جائے. ان اے وے آپ انٹرمیڈیٹریز کو جن کے ذریعے خطے میں امن کی کوشش ہو رہی ہے ان کو بھی اسرائیل جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر رہا ہے. تو آپ کیا انہیں نہیں کہہ سکتے ہو کہ یار میں تو ان کو انگیج کر رہا ہوں.
تو وہ دیکھیے اس کی تقریر ختم ہوتی ہے جو قوم سے اس کا نام نہاد خطاب تھا، اس کے فوراً بعد اس کا جو وزیر جنگ ہے، دنیا میں وزیر دفاع ہوتے ہیں، اس نے آتے ہی وزیر جنگ، یعنی دیکھو نا کتنا سیانہ سادہ نہیں ہے کہ طے کر لیا تھا کہ میں تو جنگ مسلط کرنی ہے۔ اس نے ایک لائن لکھی تھی اس کی تقریر کے فوراً بعد ایکس پہ، سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، بیک ٹو دا اسٹون ایج، ختم۔ پر کہیں نہ کہیں تو تو یہ سچ ہو ہی گیا۔ نہیں، سچ نہیں، وہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آبلیٹریٹ کرنا ہے۔ اب آپ اگر ان کو آبلیٹریٹ کرو گے، ان کے پل اڑاؤ گے، یہ وہ کریں گے، تو ادھر وہ بھی انفارچونیٹلی وہ پھر کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ارد گرد کے جو ہم صاحب کہ جی یہاں امریکی ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں۔ تو اصل نقصان جو ہے ان دا اینڈ وہ کس کا ہو رہا ہے؟ اصل نقصان تو اس خطے کے مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہے، اور سر یہ ایک براہ راست جنگ کے ذریعے، دوسرا جیسے پاکستان میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری، یہ جو کساد سر بازاری یہ آئے تو پھر گی، وار کے بنگلہ دیش میں آئے گی، تو یہ مسلمان، اور بھارت میں بھی بہرحال 20 کروڑ مسلمان ہیں، 22 کروڑ ہیں بلکہ۔ اور سر وہاں پر بھی جو پتہ ہی ہے ہمیں کیا حال، انرجی کرائسس کا کیا حال ہے اس وقت۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فی الوقت تو اب ٹرمپ اپنی تقریر کے بعد کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور دو اس کے مقاصد ہیں کہ جی ایران کو ہر صورت اتنا تباہ و برباد کر دو کہ وہ اس کو بحال ہوتے ہوتے بھی عرصہ لگے، اور دوسرا یہ کہ چین جو ہے اس کو، اور تیسرا یہ کہ یہ یورپ والوں نے چونکہ میرا ساتھ نہیں دیا تو یہ کھلوا لیں اپنا ہرمز۔ سر وہ تو بات بھی ایسے کرتا ہے نا کہ جیسے پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے تو باقی کوئی کچھ کروا کے دکھائے۔ بابا اس حوالے سے وہ غلط بھی تو نہیں کہتا نا، ہمت کریں کھول دیں۔ یورپین ممالک سر آئیں پر دے شوڈ اسٹیپ فارورڈ، بات تو وہی لیکن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سفارتکاری کریں گے، تو سفارتکاری کر لو، دوست پھر وہ کر لیں، اس سے تو نہیں کھلے گا اسٹریٹ آف ہرمز، نہیں کھول لیں نا، کھلوا لیں۔ اگر ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے وہ بھی پھر وہ کہتا ہے کہ وہ پھر ثابت کر رہا ہے نا کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں ہی کر سکتا ہوں۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے سب سے زیادہ تو چین جاتا ہے، یہ بات نہیں بتاتا کہ بھائی چین صرف ایران کا نہیں جاتا یار، تمہارے دوست ملک جو تمہارے خیر خواہ ہیں، جنہوں نے تمہارے یہاں انویسٹمنٹ کیا، قطر نے تمہیں اتنا قیمتی طیارہ دیا ہے تحفے میں، یار ابھی کل ہی کی بات ہے، تمہارے یہاں اربوں ڈالر، کیا ٹریلین ڈالرز کی انہوں نے انویسٹمنٹ کے وعدے کر رکھے ہیں، تم تو ان کی معیشت بھی بٹھا رہے ہو۔ اگر چین کا تیل تو صرف ایران کا تو نہیں جاتا نا، آل ٹوگیدر 60% جاتا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ سعودی عرب کا جاتا ہے، 20 لاکھ بیرل۔ تو یہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو سر یہ ایسا تو ہے اس کا نہیں، مطلب ہے کہ یو آر ناٹ فرینڈ آف ایون سعودی عربیہ، سنسیئر فرینڈ نہیں ہو۔ تو برائے مہربانی بھائی صاحب، لیکن وہ کھل کے آ گیا ہے کہ جی میں نے ایک تو ہی از ٹرننگ انٹو وار آف ایٹریبیوشن، کہ بدلہ لینا ہے اپنی ذلت اور توہین کا جو فروری 1979 سے ہو رہی ہے، 1979 سے اب تک۔ اور اس کے بعد یہ کہ چین کو تیل نہیں جانے دینا، اور ہم بیچارے بے بسی سے بیٹھے ہوئے کیا کریں۔ سر پر یہ اب یو ایس کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا سے، یا وٹ ڈز ہی وانٹ کہ ڈپلومیسی لیول پر بھی کسی ملک کے ساتھ کوئی دوستی کا رشتہ نہ رہے؟ کہتا ہوں ٹھیک ہے جس نے ہے کرتا ہے۔ بس ایک آن آف بٹن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پوری دنیا کو روکنے کے لیے اور چلانے کے بابا لیے۔ مقصد یہ ہے کہ باقی تو تقریریں ہیں نا، باقی بھی کوئی صرف پھر لیں ایکشن، دے شوڈ اسٹیپ کیا لیں کریں نا۔ اسٹریٹ کون آف روک رہا ہے؟ ہرمز میں نے کا ہی جو روکا، کہا آپ نے، میں نے تو نہیں روکا ہوگا نا کسی کو۔ سب سے زیادہ اس کی بات ہے، اگر کہتا ہے تو بھی جن جن کو تیل چاہیے آپ نہ ہرمز کھلوا لیں جا کے، ان کے پاس بھی بحریہ ہے، نیوی ہے، کچھ ممالک وہ ایٹم بم بھی ہیں، برطانیہ کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، تو بقول اس کی جائیں کریں۔ روس کی تو ڈیپینڈنس نہیں ہے تیل اور گیس کے حوالے سے، چین کی ہے، چین ایک بڑی طاقت ہے، لیکن چین
کبھی بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ابھی تک کا کہ انہوں نے کبھی کسی جنگی قضیے میں الجھے ہوں. یس وہ لوگوں کو اکنامکلی انگیج کرتے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی آکیوپائی نہیں کیا جا کے، اور کبھی کسی جنگ میں ایک مرتبہ ان کا ویتنام کے ساتھ ارلی 70s میں کوئی تھوڑا سا ٹیریٹوریل جھگڑا ہوا تھا. کبھی کبھار انڈیا کے ساتھ لداخ میں وہ جھڑپیں ٹائپ کی ہو جاتی ہیں، لیکن اس ٹائپ کی فل فلیجڈ وار تو نہیں کی کبھی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کم از کم آئندہ 2-3 ہفتوں تک ٹرمپ کی تقریر کے بعد میں بدقسمتی سے کوئی خیر کی خبر سننے کو میرا عقل جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہی. دل چاہتا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد بند ہو جائے بھائی. جو صرف پچھلے دنوں تک لگ رہا تھا کہ شاید جا رہی ہے جنگ بندی کی اس کی طرف بات. تقریر نے سب ملیا میٹ کر دیا ہے. جو بھی امیدیں آج تھی، وہ جو احمد فراز کا نا آخری شمع بھی بجھانے کے لیے تو وہ اس نے بجھا دی ہے میرے خیال میں. تو سر پھر کل کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کمپلین نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ چل رہی ہے اور بند کب ہوگی. اس نے خود ہی آخری امید ختم جب کر دی. وہ کیوں کرے گا؟ اس نے تو مسلط کیا ہے، تو وائی شوڈ ہی بی ashamed؟ اینڈ ہی سیز کہ میرا گول ہے کہ ایران کو اتنا کر دیں تباہ کہ he doesn't feel apologetic ان کو about بلڈ it اپ کرنے at میں all. وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہے. کوئی نہیں سر، آف کورس ناٹ. کوئی ریمورس کا کوئی بات ہی نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. لیٹس سی، باقی تقریریں ہیں جتنی کر لیں. سر ان کنکلوژن جو ابھی اسپیچ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اس کے بعد سے میں امید کھو بیٹھا ہوں جلدی جنگ بندی کی، امن کی مجھے امید نہیں ہے. باقی اللہ کرے کہ ہو جائے. اور اگین سر وہی پھر، اور میں انتہائی خلوص سے رب کریم سے فریاد کرتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں. لیکن سر جس طرف چیزیں جا رہی ہیں پھر اگین وہی بات ہے جو پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے مہنگائی کی بھی بات کی، تو وہ تو سر پھر اور خراب ہی ہوگی سچویشن آنے والے دنوں میں بھی. Unfortunately, if things remain the same. If they remain the same. But sir, we will see نیکسٹ ویک ہم آئیں گے دوبارہ بات کریں گے. بٹ تب کہاں ہوں گے جنگ آنے والی ویک میں ہی سر پتہ چل جائے گا سچویشن کہاں جا رہی ہے. فی الحال تو لائک یو سیڈ ابھی ہم نہیں کر سکتے کوئی امید. ناظرین انفارچونیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پچھلا ایڈریس رہا ہے اس کے بعد تو وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ فی الحال کوئی امید نظر نہیں آ رہی. لیکن بات وہی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی جنگ ہو کہیں نہ کہیں نقصان سب کا ہی ہوتا ہے. آخر کب تک یہ بوجھ جو ہے وہ پوری دنیا اٹھا پائے گی اس جنگ کا، اور اس کے بعد کیا ہماری ریپریکاشنز ہوں گی جو ہم پوری دنیا کو ریبلڈ کرنا پڑے گا دوبارہ سے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. اور انفارچونیٹلی فی الحال ہم بھی کوئی اچھی خبر نہیں دے سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.